مبارک ہو، آپ کو بیٹی ہوئی ہے۔ نرس نے کمرے سے باہر آتے ہی اعلان کر دیا۔ اقبال کا دل ڈوب سا گیا۔ وہ اوپر سے حشاش بشاش دکھائی دینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے اندر جیسے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ یہ تیسری لڑکی تھی، اسے بیٹے کی شدید خواہش تھی۔ دل ہی دل میں وہ سوچ رہا تھا کہ ایک بیٹا ہوتا تو کم از کم بڑھاپا تو سکون سے گزر جاتا۔ وہ رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتا تھا کہ اس کے ہاں نرینہ اولاد ہو۔ کبھی کسی نیک آدمی سے ملتا تو اسے بھی اسی دعا کے لیے کہتا۔ آخر اللہ نے اس کی سن لی۔ 2 سال کے بعد اس کے ہاں چاند سا بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام اس نے جمال رکھا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ساری دنیا جیسے اس کے لیے رنگین ہو گئی تھی۔ گو کہ اس کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا، لیکن پھر بھی اپنی ہستی کے مطابق اس نے خوب جشن منایا۔ ماہ و سال گزرتے رہے۔ لڑکیوں اور جمال کے معاملے میں ہر بات میں اقبال کا رویہ نہایت غیر منصفانہ رہا۔ بچیوں کو اس نے بس واجبی سی تعلیم دلوائی، جبکہ لڑکے کو اعلیٰ سے اعلیٰ اسکولوں میں پڑھایا۔ بڑھاپے کا سہارا جو بننا تھا اس نے، لڑکیاں بس عام سی زندگی گزارتی رہیں، جبکہ جمال زندگی کی ہر آسائش کے مزے لوٹتا رہا۔ لڑکیاں بہت سمجھدار تھیں، ایسا نہیں تھا کہ انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن انہیں اپنے ماں باپ بھائی سے شدید محبت تھی۔ جمال پر ایسی عنایتوں نے اسے لابالی اور بے پرواہ سا کر دیا تھا۔ باپ کے ساتھ بھی اکثر اکھڑ سا ہو جاتا تھا، لیکن اقبال نظر انداز کرتا رہا کہ بچہ ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اقبال کے سارے بچے یکے بعد دیگر جوانی کی دہلیز پار کرتے رہے۔ ان کی شادیاں ہوتی گئیں۔ سب سے آخر میں اس نے جمال کی شادی کی۔ چن کر چاند جیسی بہو لایا۔ لڑکیاں پہلے ہی اپنے گھروں کو سدھار چکی تھیں اور اپنے اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ جیسی وہ تحمل اور بردبار تھیں، اللہ کے فضل سے تینوں نے اپنے اپنے سسرال والوں کو اپنا گرویدہ کر لیا تھا۔ اب بڑھاپے نے اقبال کی ہڈیوں کو بھی چور کر دیا۔ تمام زندگی اس نے انتھک محنت کی تھی، جس کی وجہ سے وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہو چکا تھا۔ جمال اب ایک بہت ہی بڑی کمپنی میں انجینئر تھا اور بہت ہی اچھی آمدنی تھی۔ اقبال کو وہ مقصد پورا ہوتا نظر آ رہا تھا جس کے لیے وہ بیٹے کی دعائیں مانگتا تھا۔ اقبال کو ایک ساتھ کئی بیماریوں نے آ لیا۔ اسے اب آئے روز مختلف ڈاکٹروں کے پاس چکر لگانے پڑتے تھے، جو اس اکیلے کے بس کی بات ہی نہیں رہی تھی۔ تو جمال ہی پر اس کا تکیہ تھا، لیکن اسے اکثر ایسا محسوس ہوتا کہ جمال کو اس طرح اس کے ساتھ بندھے رہنا سخت ناگوار گزرتا ہے۔ کئی دفعہ اس نے اشاروں کنایوں میں اس بات کا اظہار بھی کیا تھا۔ وہ ماں اور باپ دونوں سے نالاں ہی رہنے لگا۔ پھر ایک دن اقبال اور اس کی بیوی نے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ جمال اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا۔ کافی دیر گزر گئی تو اقبال اور اس کی بیوی ان کے کمرے کی طرف چل دیے۔ کمرے میں سے اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھیں۔ جمال اپنی بیوی سے کسی بات پر لڑ رہا تھا۔ تمہیں ان کے ساتھ مجھ سے زیادہ ہمدردی ہے کیا؟ جمال، وہ بوڑھے ہیں، ایسے وقت میں جوان اولاد ہی سہارا بنتی ہے۔ یہ اس کی بیوی کی آواز تھی۔ جمال کہنے لگے، ارے چھوڑو، کتنا کوئی سہارا بنے، اللہ ان کو پردہ ہی دے دے تو سب کے لیے اچھا ہو جائے۔ صبح شام ان کی خدمت کروں یا اپنی زندگی بھی گزاروں؟ کیا میری اپنی کوئی زندگی نہیں ہے؟ جمال بس بولے چلا جا رہا تھا۔ اقبال کے کان سن ہو رہے تھے، دماغ میں اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس سے آگے جیسے اسے کچھ سنائی ہی نہ دیا۔ اس کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو وہ فرش پر گری ہوئی تھی۔ شاید اپنی کوکھ سے جنم دیے ہوئے بیٹے کے منہ سے یہ سب سن نہ پائی تھی۔ اقبال نے زور کی چیخ مار کر بیوی کو پکارا۔ ہسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ اس کے بعد نہ اٹھی۔ وہ بلڈ پریشر کی مریضہ تھی۔ بلڈ پریشر اتنا اوپر چلا گیا کہ دماغ کی شریان ہی پھٹ گئی۔ اقبال کی دنیا ہی اندھیری ہو چکی تھی۔ صرف ایک ہی غم گسار تھی اس کی، اس گھر میں۔ اس کی موت کے بعد اس نے جمال کو گھر سے نکال دیا۔ جب بیٹے کا آسرا ختم ہوا تو خود بخود اس کے اندر ہمت آ گئی۔ گو کہ یہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، مگر اس نے جہاں جانا ہوتا خود ہی چلا جاتا۔ اب وہ بیٹے کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہ تھا۔ اس کی بیٹیاں باپ کی تکلیفوں پر سخت غمزدہ تھیں۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی اس کے پاس موجود ہوتی۔ تیسری والی نے ضد کر کے اسے اپنے گھر کے ساتھ جڑا ہوا گھر لینے پر مجبور کیا۔ کہنے لگی کہ بابا آپ یہاں رہیں، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، مجھے نیند نہیں آتی بابا،
آپ کا سوچ سوچ کے میں پاگل ہو جاتی ہوں۔ وہ اس کو وقت پر کھانا کھلاتی، وقت پر دوائی کھلاتی، اس کا شوہر اسے ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاتا اور اس کی تیوری تک بل تک نہ پڑتا۔ رات کو وہ باپ کے پاؤں دباتی، اس کا سر سہلاتی، اس کو دوائی کھلاتے ہوئے ایک دن اس نے دیکھا تو باپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ کہنے لگی، بابا کیا ماں کی یاد آ رہی ہے؟ اقبال نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، نہیں بیٹی، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب تو پیدا ہوئی تھی تو میں نے مالک سے اس دن یہ دعا کیوں نہ مانگی کہ مجھے تیرے ہی جیسی ایک اور بیٹی عطا کر دے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ دوستو، آج بھی ایسے کئی گھرانے ہیں جن میں والدین سے ایسا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت مند زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور آپ کے والدین کے صدقے اللہ رب العزت میرے والدین کی بھی مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوستو احباب کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔